قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز ادا کیوں نہیں کی، تو وہ آگے سے عذر پیش کریں گے کہ یہ میرا عذر تھا، اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ مثال کے طور پر فرمایا پہلا عذر، جس کو سلطنت کے امور سونپے گئے، جو بادشاہ تھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر کرے گا کہ مولا میں تیری بارگاہ میں اس لیے سجدہ ریز نہیں ہو سکا، میرے پاس سلطنت کے اتنے کام تھے، میرے سلطنت کے امور اتنے زیادہ تھے کہ میں دن اور رات انہی میں مصروف رہتا تھا، مجھے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی، سلطنت کے امور میں اتنا مصروف رہتا تھا، اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ فرمایا جائے گا اے بندہ خدا، تو جو عذر پیش کر رہا ہے کہ میرے پاس سلطنت کے امور تھے، فرمایا میرے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے پاس بھی امور سلطنت تھے، تیری سلطنت سے بھی بڑی سلطنت اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی۔ جانوروں پر، انسانوں پر، درندوں پر، پرندوں پر، ہوا پر، ان سب پر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا کی تھی۔ فرمایا جائے گا اتنی بڑی سلطنت کے مالک تھے، لیکن اس کے باوجود وہ میری یاد سے غافل نہیں رہے۔ میرے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے تھے، اور تو جو اپنی سلطنت کے امور گنوا رہا ہے نا، امور سلطنت کا جو عذر پیش کر رہا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو جان بوجھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوا۔ فرمایا جائے گا اس جھوٹا عذر کرنے والے کو پکڑ کر دوزخ کے اندر پھینک دیا جائے، اور پھر ایک شخص جس سے پوچھا جائے گا تو نے نماز نہیں پڑھی، وہ عذر کرے گا میں بیمار تھا، اور اس بیماری کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ فرمایا جائے گا میرے نبی حضرت ایوب علیہ السلام وہ زیادہ بیمار تھے یا تو بیمار تھا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا جو جسم تھا نا، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم کے اندر آبلے پڑ چکے تھے، اس قدر بیماری کا شکار ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہے۔ آپ کی بیماری تو اس قدر بڑی تھی کہ جب وہ آپ کی زبان پر، آپ کے دل پر وہ بیماری حملہ آور ہوئی، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اس زبان کے ساتھ میں تیرا ذکر کرتا ہوں، اس زبان کو تو بیماری سے بچا لے، دل جس سے میں تجھے یاد کرتا ہوں، اس دل کے اندر میرے مولا صرف تیری یاد ہے، اس دل کو بیماری سے محفوظ فرما دے۔ یعنی اس قدر سر تا پا وہ بیماری کے اندر مبتلا ہوئے تھے، لیکن اس بیماری کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے۔ فرمایا جائے گا تو بیماری کا جو عذر کرتا ہے نا، یہ جھوٹ ہے، تو جھوٹا عذر کر رہا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس جھوٹا عذر کرنے والے کو بھی دوزخ کے اندر پھینک دیا جائے۔ پھر ایک بندہ کھڑا ہوگا جو کہے گا کہ میں رزق کماتا تھا، بال بچے کا پیٹ پالتا تھا،
ان کے لیے محنت اور مزدوری کرتا تھا، اس وجہ سے مولا میں تیری بارگاہ میں سجدہ نہیں کر سکا، اس لیے میں تیری بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا نماز ادا کرنے کے لیے۔ فرمایا جائے گا ٹھہر، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو بھی میں نے اولاد عطا کی تھی، ان کے بھی بیوی بچے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ میری یاد سے غافل نہیں رہے۔ وہ بھی ان کا اپنے بال بچے کا پیٹ پالتے تھے، لیکن میری یاد سے وہ غافل نہیں رہتے تھے۔ جو تو عذر کر رہا ہے نا یہ جھوٹ ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس جھوٹا عذر کرنے والے کو بھی دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے، اور پھر ایک عورت وہ عذر کرے گی، اس سے پوچھا جائے گا تو نے نماز ادا کیوں نہیں کی، اللہ کی بارگاہ میں تو سجدہ ریز کیوں نہیں ہوتی تھی؟ وہ عذر کرے گی، مولا میرا خامد میرا شوہر وہ ظالم تھا، میں تو اسی کو وقت دیتی تھی، میں اس سے ڈرتی تھی، اگر اس کی بات نہ مانوں تو وہ مجھ پر ظلم کرتا تھا، اس لیے میں اس کی اطاعت میں اس کے حکم ماننے کے اندر لگی رہتی تھی اور تیری بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکی۔ فرمایا جائے گا میری بندی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، جس کا شوہر فرعون بہت زیادہ ظالم تھا، جو اس پر ظلم کرتا تھا، لیکن اس کے ظلم کے باوجود میری بندی آسیہ میری بارگاہ میں نماز ادا کرنے سے غافل نہیں رہی، میری یاد سے وہ غافل نہیں رہی۔ اے عورت تو غافل رہی ہے تو یہ تو جھوٹا عذر پیش کر رہی ہے، تو جان بوجھ کر اللہ کی یاد سے غفلت کا شکار رہی ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس جھوٹا عذر کرنے والی کو بھی پکڑ کر دوزخ کے اندر پھینک دیا جائے۔ یہ چار لوگ مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ایک وہ جس کے پاس امور سلطنت تھے، ایک وہ جو بیمار تھا، ایک وہ جو بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا، اور ایک وہ عورت جو اپنے خامد کے ظلم کا عذر پیش کر رہی ہے۔ تو دوستان محترم، فرمایا جائے گا یہ تم جو کچھ عذر پیش کر رہے ہو یہ سارا کچھ جھوٹا عذر ہے، اس لیے کہ تم جان بوجھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتے تھے، جان بوجھ کر تم اللہ کی یاد سے غافل رہے ہو، اس لیے ان کے بارے میں حکم ہوگا کہ ان کو دوزخ کے اندر پھینک دیا جائے۔